الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہاں تک پہنچے اس کے کچھ حالات سن رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبیلے کو دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول کی، اور 75 لوگ جو آئے تھے بیعت عقبہ ثانیہ یعنی سن 90-13 میں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال ہجرت کی اجازت ملی اور آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی مکہ والوں نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا اور بار بار جنگ کی باتیں کرتے رہے اور دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ چنانچہ کئی جنگیں ہوئی، جنگ بدر سن ہجری 2 میں، پھر اس کے بعد جنگ احد، پھر خندق، اور خندق کے بعد والے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام کو سنایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے جو مکہ سے آئے تھے، اور یہ ہجرت کرنے کا 6واں سال تھا، یعنی مکہ چھوڑے 6 سال ہو چکے تھے، تو صحابہ کرام کو بھی اپنا وطن یاد آ رہا تھا۔ کوئی اپنے وطن سے دور چلا جاوے اور اس کو 6 سال تک اپنا وطن دیکھنا نصیب نہ ہو تو اس کو ضرور یاد آتا ہے اپنا وطن۔ تو صحابہ کرام بھی بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں اپنے وطن جانے کو نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا کہ ہمیں ابھی عمرے کے لیے چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے نکلتے ہیں۔ دوسری طرف مکہ میں قریش کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ جنگ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں انہیں یہاں نہیں آنے دینا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر پہنچتے ہیں جو مکہ سے تھوڑی دور پر ہے۔
حدیبیہ پر پہنچتے ہیں تو آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے، آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے، تب بھی وہ آگے نہیں بڑھتی ہے اور دوبارہ بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اسی کا حکم ہے کہ یہ اب آگے نہ جاوے۔ چنانچہ وہاں صلح کا واقعہ پیش آتا ہے، صلح حدیبیہ۔ مکہ سے لوگ آئے اور ادھر سے صلح ہوئی، یعنی معاہدہ ہوا ایک قسم کا۔ اس صلح کے اندر کئی شرائط ہوئے۔ ایک شرط تو یہ ہوئی کہ جو ہے ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، 10 سال کی صلح ہوئی، معاہدہ 10 سال کا ہوا۔ دوسری یہ کہ اس سال تو آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو واپس جانا ہوگا اور آئندہ سال آپ جو ہے عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن کس طرح آئیں گے وہ بھی سارے شرائط ہوئے۔ ہتھیار ساتھ میں نہیں لانا ہے، کوئی جنگ کا سامان نہ ہو، اس طرح کے بہت سے شرائط طے پائے۔ ایک شرط یہ بھی ہوئی کہ اگر ہمارے معاہدے میں، ہماری صلح کے اندر درمیان میں کوئی داخل ہونا چاہیے کہ میں بھی آپ کی صلح میں کوئی قبیلہ داخل ہونا چاہیے تو اس کو بھی اجازت ہے، وہ بھی داخل ہو سکتا ہے صلح کے اندر۔ صلح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوتے ہیں اور راستے کے اندر سورہ فتح نازل ہوتی ہے۔ اس کی شروع کی آیتیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس طرح کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خبر دیتے ہیں کہ یہ فتح کے متعلق اللہ نے آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے اتنی دب کر صلح کی اور جو ہے آپ جو ہے اس کو فتح کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ فتح ہے، یعنی یہ فتح کس طرح ہے وہ اب آگے جا کر معلوم ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ صلح ہو چکی ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی، لیکن قریش کہاں اس کو مان سکتے تھے اور کس طرح وہ اپنے آپ کو جو ہے اس سے دور رکھ سکتے تھے۔ مکہ کے قریب میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک بنو خزاعہ اور ایک بنو بکر۔ ان دونوں کے اندر بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ جب یہ صلح ہو گیا تو اس وقت چونکہ جنگ بند ہو چکی ہے، لیکن ان کی آپسی پرانی دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے جنگ کرنے لگ گئے۔ اب ان دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تو مسلمانوں کا حلیف تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہمیں کبھی کوئی کام ہو تو آپ ہماری مدد کریں گے، آپ کو اگر کچھ مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اس کو حلیف کہتے ہیں۔ تو بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف اور بنو بکر وہ قریش کا حلیف تھا۔ اب جب جنگ ہوئی تو قریش نے اپنے حلیف کو یعنی بنو بکر کو مدد کی اور خزاعہ کے کئی لوگوں کو مار دیا۔ اب وہ قریش یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول مدینہ میں ہیں، ان کو کہاں خبر ہوگی یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ تو جو ہے بنو خزاعہ اور بنو بکر لڑے، ہمیں اس سے کیا۔ لیکن ان کی مدد جو ہے کرنا یہ صلح کے خلاف ہو گیا کہ صلح تھی کہ جنگ نہیں کریں گے اور کسی کی جنگ میں اس طرح مدد نہیں ہوگی، یہ صلح کے اندر داخل تھا۔ قریش نے تو مدد کر دی بنو بکر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں خبر پہنچتی ہے اور بنو خزاعہ کا ایک قافلہ مدینہ پہنچتا ہے، سارے حالات سناتا ہے کہ اس طرح ہوا اور وہاں ہمارے لوگوں کو مار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ خبر بھجواتے ہیں کہ آپ لوگوں نے چونکہ مدد کی ہے اور صلح کے خلاف کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت ادا کرے آپ لوگ۔ اگر دیت ادا نہیں کرتے ہیں تو صلح کو ختم کرے، صلح کو کینسل کر دیں۔ جب مکہ خبر پہنچتی ہے تو مکہ والے غصے کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں صلح ختم کرنی ہے، ہم دیت نہیں دیں گے، صلح ختم کر دو۔ جب بعد میں مکہ والوں کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ لے لیا
ہمیں جو ہے صلح ختم نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر ابو سفیان کو دوبارہ بھیجتے ہیں صلح کو واپس تجدید کرنے کے لیے، صلح کو رینیو کرنے کے لیے، کہ نہیں صلح باقی رہے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب منع فرما دیتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں صلح کو جو ہے تجدید نہیں کرنا ہے، رینیو نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے مجمع کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ 10,000 صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ، اس طرح کر کہ اللہ کے رسول کی خواہش یہ تھی کہ حرم فتح بھی ہو جاوے مکہ، اور جو ہے کوئی خون بھی نہ بہے، اس طرح کچھ ہوئے، تو اس وجہ سے خاموشی کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرف مکہ والوں کو بھی یہ اندیشہ تو تھا کہ چونکہ صلح ختم کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی مسلمان حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہاں پہرے دیے جا رہے تھے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالکل قریب ایک جگہ ہے مر الزہران، وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو ابو سفیان جو ہے اس وقت نکلا ہوا تھا گشت کے لیے، چکر لگانے، دیکھنے کے لیے، تو دیکھتا ہے کہ اندھیرے کے اندر کوئی چولہے جل رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں۔ جب جا کر تحقیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مکہ سے قریب آ چکے ہیں اپنے لشکر کو لے کر۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جن کو نگرانی دی گئی تھی رات کی گشت کرنے کی، جس کو گشتی دستہ بولتے ہیں، پیٹرولنگ آرمی، وہ رات کو جو ہے گشت کرتی ہے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے تو ابو سفیان کو پکڑ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو تنہائی میں سمجھایا اور ایمان کی دعوت دی، تو اس وقت ابو سفیان ایمان قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ابو سفیان کو جب ہم کل مکہ کی طرف چلیں گے تو کسی ایسی جگہ لے کر کھڑے رہے کہ پورا لشکر جو ہے ابو سفیان کو نظر آوے کہ کیسا لشکر ہے اور کتنا بڑا ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت عباس جو ہے ابو سفیان کو لے کر ایسے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لشکر جو ہے صبح میں مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب لشکر روانہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہے اور اس کا ایک جو ہے امیر ہوتا ہے، اس طرح جو ہے لشکر چلتا ہے، پورا 10,000 کا لشکر نہیں ہوتا ہے، ایک ساتھ میں تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، دستہ ہوتا ہے ایک، اس کے اندر پھر ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، اور اس طرح لشکر جو ہے چلتا ہے۔ جب اس طرح لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو ابو سفیان ہر ایک لشکر کے بارے میں پوچھتا تھا، یہ کون، یہ کس کا دستہ ہے، یہ کون ہے امیر، یہ کس نے جھنڈا پکڑا ہے۔ حضرت عباس ان کو خبر دیتے رہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا دستہ ہے۔ گزرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ گزرتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو سفیان دیکھ رہا ہے تو وہ زور سے آواز دیتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تو جو ہے بدلے کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ ابو سفیان گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو بدلے کا دن اور خون بہانے کا دن کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر ابو سفیان آواز دے کر کہتے ہیں کہ اس طرح آواز میں نے سنی اور اس طرح لوگ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو بھی حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی ہے، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، اور جو بھی اپنے گھر میں گھس کر دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی ہے، امن میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ میں ام ہانی جو حضرت علی کی حقیقی بہن تھی ان کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں غسل فرماتے ہیں، اور پھر واپس آ کر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف فرماتے ہیں اور وہاں جو ہے بتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا فتح مکہ کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو اس طرح فتح فرماتے ہیں
کہ کسی کا خون نہیں بہایا گیا، اور بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہاں تک کہ راوی یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی سے داخل ہو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کجاوے سے ایسی لگ جاتی تھی نیچے بالکل دیکھ کر۔ حالانکہ قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو جو ہے، وہاں کے لوگوں کو ختم کرتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا خون بہاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہاں کے عزیز اور عزت والے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح وہ بادشاہ داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجزی اور انکساری سے داخل ہو رہے ہیں کہ جو ہے آپ کا سر بالکل جھکا ہوا ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے کہ آج میں اسی طرح کروں گا جس طرح کہ حضرت یوسف نے کیا تھا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے، تو میں بھی اسی طرح کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اس طرح مکہ فتح ہوا۔ اسی فتح مکہ کا اللہ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کو سن کر رونے لگے۔ حالانکہ یہ خوشخبری ہے، اگر اس صورت کو فتح مکہ سے پہلے نازل ہونا مان لیا جاوے، جیسے کل بتلایا تھا کہ یا تو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اگر فتح مکہ سے پہلے نازل ہونا مان لیا جاوے تو گویا اس کے اندر خوشخبری دی جا رہی کہ مکہ فتح ہوگا، اور اگر فتح مکہ کے بعد نازل ہونا مان لیا جاوے تو اس کے اندر گویا خبر دی جا رہی ہے کہ تم کو جو کہا تھا وہ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ حضرت عباس رونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عباس کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر جہاں خوشخبری ہے وہاں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، اور وہ دعوت جب مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے اس نبی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو اس کے اندر گویا یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ کا کام پورا ہو چکا، لوگ جوک در جوک ایمان میں داخل ہو چکے۔ کیونکہ یہ فتح مکہ کا واقعہ سن ہجری 8 کے اخیر میں ہوا، سن ہجری 8 کے اخیر میں ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور سن ہجری 9 کا پورا سال ایسا گزرا کہ عرب کے بڑے بڑے قبیلے جوق در جوق ایمان میں داخل ہو رہے۔ یہ سن ہجری 9 کے اندر لوگوں کا ایمان میں داخل ہونا بڑا کثرت سے ہوا، تو گویا اس صورت میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اب نبی کا کام پورا ہو چکا ہے، نبی دنیا سے تشریف لے جانے والے۔ اس وجہ سے حضرت عباس رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اس وقت بھی یعنی خلافت کا زمانہ چلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب میں عمر ابن عبداللہ ابن عباس کو قریب بٹھاتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے بچے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہوتے اس وقت بھی، حالانکہ وہ چھوٹے تھے تب بھی اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ تو سارے صحابہ کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے اور ہم بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جو ہے سب کو پوچھا کہ بتلاؤ اس صورت کے اندر اللہ کیا فرما رہے، اذا جاء نصر اللہ والی صورت میں اللہ کیا فرما رہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اس میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے مکہ فتح ہوگا اور اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ بتلاؤ اس میں کیا خبر دے رہے اللہ؟
تو آپ نے یوں فرمایا کہ میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ اس میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، لوگ اس طرح داخل ہو گئے، اب جو ہے آپ کا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں جو یہ بچہ عبداللہ ابن عباس سمجھ رہا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ خبر دی ہے، اللہ نے اور بھی بہت سی اس کے اندر خصوصیتیں رکھی ہے اور اشارے فرمائے ہیں، اور بہت سی چیزیں عبرت کی چیزیں بھی ہیں اللہ نے اس میں بیان فرمائے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ۔